آج ہر طرف انسانوں کا ایک سمندر اس پنڈال میں، باہر والے پنڈال میں، مسجد میں اور جناب نگر کی ان گلیوں میں جہاں کفر کا واویلا ہوا کرتا تھا، ہر طرف الحمدللہ ان اکابر کی سرپرستی میں، ان کی موجودگی کی وجہ سے، ان اکابر کی محنتوں کی وجہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہر طرف وہ فلک شگاف نعرے ہیں کہ جن نعروں میں انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کریم آج گنبد خضرا میں بھی بڑی خوشی ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، امیر مرکزیہ حفظہ اللہ تعالیٰ کے بیان میں ایک چھوٹی سی بات لیکن اس کا مطلب بڑا عجیب ہے۔ ارشاد فرمائے لئن شکرتم لازیدنکم، انہوں نے فرمایا کہ آپ شکر ادا کرو۔ اب مجھے اور تجھے کیا معلوم کہ اس شکر کے پیچھے کتنی مشقتیں موجود ہیں۔ اس شکر کے ادا کرنے کے پیچھے ان اکابر نے جناب نگر کی سرزمین پر، پاکستان کی سرزمین پر جو مشقتیں اٹھائی ہیں، وہ زمانہ بھی کہ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خان محمد رحمہ اللہ نے کس انداز سے زندگی بسر کی، وہ زمانہ کہ امیری شریعت میں تیرے مرتبے پہ قربان جاؤں، کیا زمانہ تھا۔ کبھی جیل میں کبھی ریل میں کیسی زندگی گزاری، کیسے قسم پرسی کی حالت میں، کن کن جیلوں میں اور کن کن ججوں کے سامنے امیری شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا اور محمد الرسول اللہ کے ناموس کے تحفظ کی آواز بلند کی تھی۔ آج حضرت اقدس مولانا اللہ وسایہ صاحب ادھر تشریف فرما ہے، لیکن حضرت کی زندگی کو ذرا پرکھو، حضرت کی زندگی کو ذرا دیکھو کہ بڑے بڑے کارٹن، بڑی بڑی پیٹیاں کتابوں کے بھری ہوئی ہر جگہ پہنچ جاتے تھے، قادیانیت کو للکارتے تھے۔ آج اس للکار کا نتیجہ کہ میرے شیخ حضرت مفتی محمد شہاب الدین پوپلزئی حفظہ اللہ تعالی نے اپنا ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ 1975 میں جناب نگر کی سرزمین لی، کیسے لی، یہاں پر کیسے اسلام کی صدا بلند ہو گئی، یہاں پر کیسے قادیانیوں کی بدماشی وہ ختم ہو گئی۔ لیکن میں عزیز دوستوں کہتا ہوں قادیانیوں کی بدماشی ختم نہیں ہوئی۔ میں نمبر وار ایک بدماشی کو ان کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، قادیانیت آج کہہ رہی ہے، پوری دنیا میں واویلا کر رہی ہے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ کبھی BBC کہ خبر رسائی ایجنسی وہ کہہ رہی ہے قادیانیوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ کبھی پاکستان کی سرزمین پر بعض ایسے لوگ جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کی بالادستی اور انسانی حقوق کی حفاظت کے ذمہ دار سمجھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں قادیانیوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ آج وہ خدام الاحمدیہ، انجمن خدام احمدیہ جو قادیانیوں کی بدماشی کی ایک تنظیم ہے، وہ کتاب چھاپتی ہے اور اس کتاب میں اس کا ٹائٹل لکھتے ہیں۔ ٹائٹل میں یہ لکھا ہوتا ہے لا نبی بعدہ، اور اس میں ایک حلفیہ بیان وہ نشر کر رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ حلف اٹھایا تھا، یہ قسم اٹھائی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں محمد الرسول اللہ کے بعد کسی اور نبی کو نہیں مانتا، میں اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہوں، اللہ کی عظمتوں کو مانتا ہوں۔ کتاب میرے پاس اب بھی گاڑی میں پڑی ہے، 18 نمبر صفحے پہ مرزا کا حلفیہ بیان لکھا ہے اور یہ لکھا ہے کہ جمیع اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ اس دجل سے ذرا پردہ اٹھانے کے لیے میں قادیانیوں کی کتاب کشتی نوح اور روحانی خزائن جن نمبر 19 کشتی نوح میں صفحہ نمبر 16 پہ قادیانی نے کیا لکھا ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ میں خود محمد ہوں، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح موعود حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ دفن فی قبری، کہا میں وہی محمد ہوں اور محمد الرسول اللہ کی قبر میں دفن ہوں گا، اور پھر دوبارہ کہا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ تو میں قادیانیت سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، تیری دجل اب نہیں چلے گی۔ امت مسلمہ الحمدللہ بیدار بھی ہو چکی ہے، وفادار بھی ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تیار بھی ہو چکی ہے، اور آخری 4 نمبر کے جیرار بھی ہے انشاءاللہ، اور مقابلہ کریں گے قادیانیت۔ قادیانیت اپنی شیطنت کی چادر لے کر دخپلی شیطانے چادری پزان باندے واچولو، او قادیانیت تات داوائی، قادیانے وئی چما ہس داون ندکڑی
کتاب البریہ 1898 کی کتاب میرے پاس اب بھی گاڑی میں پڑی ہے، اس میں صفحہ 103 پر مرزے نے لکھا ہے کہ میں خود خدا ہوں۔ آج میں چناب نگر کے مرزائیوں کو بطوری چیلنج کہتا ہوں، کتاب 1 منٹ میں حاضر، کتاب میرے پاس موجود ہے، میرے اکابر نے مطالعہ بھی کیا ہے۔ 1898 میں جو کتاب البریہ چھپی ہے، صفحہ 101 پہ مرزا نے یہ لکھا ہے کہ میں اللہ کے پانی سے ہوں۔ مجھے مسلمانوں بتاؤ، مسلمانوں، جناب نگر کی سرزمین پر محمد الرسول اللہ کے ناموس کا جھنڈا اٹھانے والوں، یہاں کے عظیم سپوتوں، ذرا جناب نگر کی قادیانیت سے پوچھو، ذرا انتظامیہ کے سامنے بھی کہنا چاہتا ہوں، حکومتی پنجاب کے سامنے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو اپنی کتاب کے صفحہ 101 پر کتاب البریہ میں عبارت موجود ہو اور صفحہ 103 پر عبارت موجود ہو کہ میں اللہ کے پانی سے ہوں، آیا اس سے بڑا کفر کائنات میں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ چیو سڑے دا خبر گئی، غور سرہ زمان عزیزانو، غور سرہ تاسوے پختنو لگودری گئی سمرہ پختانی اس وقی دے کینے پخپل زیبانے، اس پخپل زیبانے کینے لگوکی دے تاسو نا تپوس کوم چیو سڑے دمرہ مردار راگے، دمرہ پلیت راگے، دا چناب نگر پر سرزمین باندے ناس دے، دلتا دا انجمن خدام احمدیہ پنوم باندے خپلا بدماشی کئی اور سیکورٹی کے سسٹم پہ اپنی بدماشی کر رہا ہے، اور اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے اور اس کے الفاظ ایسے ہو، اس کی تحریر ایسی ہو کہ میں خود خدا ہوں، پھر لکھتا ہے میں اللہ کے پانی سے ہوں۔ اگلی کی زدہ اللہ دوبون یم، آیا ددن لوی مردار کائنات کے بل ملاوی گی؟ بیاور پسے رازا، میں جو کتاب پیش کروں گا، کتاب میرے پاس 1 منٹ میں حاضر بھی ہوگی، میں جس کتاب کا بھی حوالہ دوں گا اور صفحہ نمبر کے ساتھ حوالہ دوں گا، وہ کتاب میرے اکابر کے پاس بھی پڑی ہے، وہ کتابیں میرے پاس بھی کتاب پڑی ہے، میں ایک ایک کتاب کو اٹھا کر تمہارے سامنے رکھوں گا۔ کشتی نوح کتاب میں صفحہ 16 پر مرزے نے لکھا ہے کہ میں خود خدا ہوں۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی یہ کہا ہے کہ جو قادیانی اپنے عبادت خانے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دے، اس قادیانی کو سزائے موت ہوگی۔ کیوں لکھا؟ اس لیے کہ کلمت الفصل کشتی نوح ماہنامہ الفضل میں تیری عبارت ہے جو میں ابھی دیکھ چکا ہوں، وہ کشتی نوح ہے۔ صفحہ 16 پہ مرزا نے لکھا ہے کہ میں خود محمد ہوں، دوسری جنم میں محمد کی چادر لپیٹ، محمد کی چادر اوڑھ کر میں خود ذلی اعتبار سے، بروزی اعتبار سے محمد دوبارہ پیدا ہوا ہوں۔ اور قادیانی کی مرزا طاہر کی ایک تقریر ہے، یوٹیوب پہ ابھی بھی سرچ کر سکتے ہیں، 2414 نمبر تقریر، 2414 نمبر بیان میں مرزا طاہر نے اپنے دادے مرزا غلام لعین کی نبوت کو ثابت کر کے 25 منٹ اس پہ بحث کی ہے۔ لیکن مجھے ایک بات سے بڑی خوشی ہوئی، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ میں کچھ دنوں پہلے کلاچی کے اجتماع میں حضرت اقدس شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ بسائے صاحب کے سامنے میں نے ان کی خدمت میں عرض کی، میں نے کہا جب قادیانیت کا نام آتا ہے مجھے بڑا غصہ آتا ہے اور بال کھڑے ہوتے ہیں اور